ہم یہ چراغاں بھی کرتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، محافل کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کائنات کے امام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ یہ ہم اہتمام اپنی اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے صرف ایک مہینہ نہیں، پورا سال اور پورے سال کی ایک ایک گھڑی ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ خدا کی قسم پھر بھی رب نے جو ہمارے اوپر فضل کیا ہے، اس فضل کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، ہمیں میلاد منانے کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میلاد کی حقیقت ہے کیا، میلاد کا مقصد کیا ہے، میلاد کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے اور تفسیر آراش الجان کے اندر بھی موجود ہے، دیگر تفاسیر کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا نا کہ میں جو اتنا حسین ہوں، میں جو اتنا جمیل ہوں، میں جو حسن کا شاہکار ہوں، میں جو نور علی نور ہوں، رب نے جب یہ چاہا کہ کوئی ہو جو اس حسن کو دیکھے، کوئی تو ہو جو اس نور کی چمک کو دیکھے، کوئی تو ہو جو اس نور کے جلوے دیکھے، کوئی تو ہو جو اس نور کی رعنائیوں کو دیکھے، کوئی تو ہو جو اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بنے۔ علامہ اقبال نے بھی ترجمانی کی، کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے۔ خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیام اپنے بندوں کو، ارے میں کنز مخفی ہوں، کوئی تو مجھے تلاش کرے۔ کوئی تو ہو، کوئی تو ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا مظہر بنوا کر، پھر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کا رنگ چڑھا کر اس کائنات عالم کے اندر اپنے پیارے محبوب کی جلوہ گری فرمائی اور اعلان کر دیا، لوگوں میرا پیارا محبوب آئینہ مظہر نور خدا بن کے اس کائنات کے اندر آ گیا ہے۔ اب جس کا دل کرے کہ وہ رب کے انوار کو دیکھے، جس کا دل کرے کہ رب کے حسن کی رعنائیوں کو دیکھنا چاہے، جس کا دل کرے رب کے جلال کو دیکھنا چاہے، جس کا دل کرے رب کے کمال کو دیکھنا چاہے، جس کا دل کرے رب کے حسن کو دیکھنا چاہے، جس کا دل کرے رب کی صفات کے مظہر کو دیکھنا چاہے، رب نے واضح اعلان کر دیا کہ من رآنی فقد رأى الحق۔ اے لوگوں سن لو، میں محمد جس نے مجھے دیکھ لیا، حقیقت کے اندر اس نے رب کے حسن کا نظارہ کر لیا۔ اور یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث جو میں نے خطبہ میں پڑھی، واضح طور پر کریم آقا نے فرمایا، بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ اے لوگوں میں محمد اس کائنات کے اندر ادھورے انسان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، ادھورے انسان، ادھورے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس انسان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سورہ طاہر میں نے پڑھی، مفسرین نے اس سورت کا نام سورہ انسان بھی ذکر کیا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر۔ انسان پر ایک ایسا وقت آیا کہ انسان موجود تھا، انسان تھا لیکن انسانیت نہیں تھی، انسان موجود تھا، لم يكن شيئا مذکورا، لیکن یہ انسان قابل ذکر نہ تھا، یہ انسان قابل ذکر نہ تھا، انسان تھا لیکن ایک درندے کی شکل میں تھا، انسان تھا لیکن رشتوں کی پہچان نہیں تھی، انسان موجود تھا لیکن بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، انسان موجود تھا لیکن اپنی ماں کو آکاش کی منڈی میں جا کے بیچا کرتا تھا، انسان موجود تھا لیکن انسانیت کی قدر نہیں تھی، انسان تھا، انسانیت نہیں تھی۔
لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ المختصر یہ کہ یہ انسان اپنی شناخت ہی بھول چکا تھا، یہ انسان اپنی پہچان ہی بھول چکا تھا۔ پھر ایسے لمحات کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ کی دھرتی پہ اپنے محبوب کو بھیجا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جلوہ گری فرمائی، پھر اللہ کے پیارے محبوب نے اس ادھورے انسان کو مکمل کیا، پھر کریم آقا نے اس دورہ کے اندر جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ مجھے محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور کے اندر بیٹی کی عزت کا اعلان کیا، اس دور کے اندر باپ کے وقار کا اعلان کیا، اس دور کے اندر ماں کے احترام کا اعلان کیا، اس دور کے اندر بھائی چارہ کی اعلیٰ مثال قائم کی، اس دور کے اندر انسانیت کی قدر کو بحال کیا، اور اللہ کے پیارے محبوب نے بتا دیا اے لوگوں اب میں آ گیا ہوں، اب میں تمہیں جینے کا ڈھنگ بھی سکھاؤں گا، اب میں تمہیں رہنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ رشتوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک ہی گھر کے اندر دو دیواریں ہیں۔ آج ہم نے انسانیت کو یہ سمجھا ہے، آج ہم نے میلاد مصطفیٰ کو یہ سمجھ لیا ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، آخری بات سنا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی کے اندر جب کریم آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، ہجرت کر کے تو ایک شخص کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، مکہ سے چل کے بطور مہمان آیا، کریم آقا سے ملاقات ہوئی، اور اس اعرابی نے کہا کہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بطور مہمان رکا، 3 دن رکا۔ جب وہ جانے لگا نا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 تحفے دیے اس کو۔ کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے۔ وہ واپس مکہ کی طرف جب جانے لگا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ یہ ستو لے لو، ستو، تیرا سفر بڑی گرمی کے اندر ہے، راستے میں گرمی کی شدت محسوس ہو تو یہ ستو پی لینا۔ دوسرا تحفہ نبی کریم علیہ السلام نے کھجوریں عطا کی، کھجوریں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا راستے میں بھوک لگے تو یہ کھجوریں کھا لیں۔ تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ عطا کیا کہ راستے میں پیاس لگے تو یہ پانی پی لیں۔ یہ 3 تحفے دیے۔ جب وہ مہمان جانے لگا نا، یہ جملہ بڑا قابل غور بھی ہے اور سبق بھی آپ کے لیے۔ جب وہ مہمان جانے لگا، اس نے کہا اللہ کے پیارے محبوب آپ نے بڑی خدمت کی، کھانا دیا، عزت دی، احترام کیا، اور جاتے ہوئے مجھے تحفوں سے بھی نوازا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ توجہ کر لو۔ اے اللہ کے پیارے محبوب آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں محمد جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ نہیں جانتے۔ اس نے پھر پوچھا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا، کریم آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ اس آنے والے مہمان نے سوال کیا اللہ کے پیارے محبوب اگر آپ جانتے ہوتے نا کہ میں کون ہوں تو میری اتنی خدمت نہ کرتے، اتنے تحفے نہ دیتے، اتنا احترام نہ کرتے۔ اب وہ جب یہ بات کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سننا چاہتا ہے؟ تو کون ہے؟ تو سن، میں محمد جب مکی زندگی گزار رہا تھا، میں جب مکے میں رہتا تھا، تیرا فلاں محلے کے اندر فلاں گھر تھا، تیرا فلاں محلے میں فلاں گھر تھا۔ میں محمد جب تیری گلی سے گزرتا تھا تو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور مجھ محمد کے اوپر پتھر برساتا تھا، پتھر برساتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، اور میں تھک ہار کے جب تیرے گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا تو مجھے وہاں سے بھی اٹھا لیتا تھا، تو اتنا ظلم کرتا تھا۔ اس مہمان نے کہا اللہ کے پیارے محبوب اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں نے آپ پہ ظلم کیا ہے، میں نے آپ کی بے ادبی کی ہے، میں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، میں نے آپ کو تکلیف کی ہے، اے اللہ کے پیارے محبوب سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ نے میری اتنی خدمت کی، آپ نے میرا اتنا احترام کیا، آپ نے اتنے تحفوں سے نوازا، میں سمجھا نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا کردار اور مکارم الاخلاق کی عملی تفسیر بنتے ہوئے کریم آقا نے فرمایا اے آنے والے سن، مکہ پاک کے اندر جب میں تیری گلی سے گزرتا تھا، جو تو ظلم کرتا تھا، جو تو پتھر پھینکتا تھا، جو تو زیادتی کرتا
کرتا تھا وہ تیرا کردار تھا، اور مدینے میں جو میں نے تیرے ساتھ کیا یہ محمد عربی کا کردار ہے۔ وہ تیرا کردار تھا، وہ تیرا کردار تھا کہ تو نے یہ زیادتیاں کی، لیکن مدینہ پاک کے اندر تو نہیں جانتا میں تو رحمت عالم بن کے آیا، میں تو رحیم نبی ہوں، میں نے اپنوں کو بھی سینے سے لگایا، بیگانوں کو بھی سینے سے لگایا، یہ میرا کردار ہے۔ یہ تو تھا کریم آقا علیہ السلام کا کردار کہ آپ نے اپنے کردار سے مدینہ اور مکہ کے لوگوں کی تاریخ بدلی۔ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد منا کے گھر میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس پیسے ہو تو ہم میلاد منائیں گے، دیگے پکانے کا سما ہو تو میلاد منائیں گے؟ نہیں، میلاد کا معنی یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، دور جیسا بھی ہو، حضور کا ذکر ہر سطح پہ ہونا چاہیے، حضور کا ذکر ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تو واضح کر دیا نا کہ جعلت کا ذکری من ذکر کا فقط ذکرانی، اے پیارے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جس نے بھی تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے اگر میلاد مصطفیٰ کی محفل کے اندر ہم ذکر مصطفیٰ کریں، کریم آقا کے چلنے کا ذکر کریں، کریم آقا کے بیٹھنے کا ذکر کریں، کریم آقا کے قیام کا ذکر کریں، کریم آقا کی پیشانی سے نور کے چمکنے کا ذکر کریں، کریم آقا کی مبارک آنکھوں کا ذکر کریں، کریم آقا کے مبارک دندان کا ذکر کریں، کریم آقا کے مبارک ہونٹوں کا ذکر کریں، کریم آقا کے مبارک بستر کا ذکر کریں، کریم آقا کے پیارے شہر مدینے کا ذکر کریں، کریم آقا کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کریں، کریم آقا کے مبارک قدمین کا ذکر کریں۔ خدا کی قسم جب تک ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے ایسے ہے جیسے ذکر خدا کر رہے ہیں، ایسے ہے جیسے ذکر خدا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی عزت کا سچا پہرے دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔